سرکار فرماتے ہیں نا، مسلم شریف کی حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے اور سلطو خلق بھی فرمائے۔ اب خلق پر جو الف لام ہے یہ بھی استغراق کا ہے، ٹھیک ہے نا، کل مخلوق پر دلالت ہے، مگر پھر اس پر تاکید بھی لگائی کہ کافہ، ہر وہ شے جس کو مخلوق کہو گے، جس پر لفظ خلقت صادق آئے گا، وہ میری امت ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ میری۔ اور قرآن پاک بتا رہا ہے خالق الموت والحیات، فرمایا موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جتنی مخلوق ہے یہ ساری عالمین میں شامل ہے، ساری مخلوق، کیونکہ ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں، اور ہمارے آقا ہے رحمت للعالمین۔ رحمت آپ کی صفت ہے، اور صفت تابع ہوتی ہے موصوف کے، جب تک ذات نہ ہو صفت نہیں پائی جاتی۔ صفت کا وجود ہی تب ہوگا جب ذات، تو صفت آقا کی رحمت، صفت رحمت تابع ہے، محبوب کی ذات مطلوب ہے، ذات مصطفیٰ پہلے ہے، رحمت بعد میں ہے۔ آپ کی صفت رحمت کل عالمین کے لیے، عالمین ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کی ذات کے ما سوا جو کچھ ہے وہ عالمین ہے۔ تو میرے تو سرکار کی رحمت، اب رحمت کیا ہے کہ رحمت کی وجہ سے ہر شے کو وجود مل رہا ہے، ہر شے کو وجود، اور آقا رحمت للعالمین، کل شے کو وجود ملا۔ میرے نبی کی رحمت کے لنگر سے موت نہیں تھی، محبوب کی صفت رحمت تھی، حیات نہیں تھی، محبوب کی صفت رحمت تھی، حیات کو وجود ملا میرے آقا کے کرم سے، وجود کو، موت کو وجود ملا آقا کے شفقت سے ملا۔ رب تعالیٰ نے ہر شے کو وجود اپنے محبوب کے تابع کر کے عطا کیا ہے۔ محبوب اول ہے، ہر شے بعد میں ہے۔ تو بھئی اب بتاؤ، موت بھی بعد میں، حیات بھی بعد میں، اور محبوب ہے سب سے پہلے، تو کیا زندہ تھے یا نہیں تھے؟ زندہ، مردہ بھی رحمت ہو سکتا ہے؟ نہیں، زندہ تھے۔ تو یا اللہ، اب زندگی تو بعد میں پیدا ہو رہی ہے، تیرے محبوب پہلے زندہ ہیں، تو وہ پہلے کس طرح زندہ ہیں؟ فرمایا میں زندہ ہوں یا نہیں؟ بے شک تو حیون ہے، تو قیوم ہے، تو زندہ ہے۔ تو مولا کریم فرمایا جب میں حیات زندہ ہوں، حیون ہوں، تو میری زندگی کی دلیل قد جاکم برہان، میرا محبوب میری ذات کی بھی دلیل ہے، میری صفات کی بھی دلیل ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی زندگی کو دیکھنا ہے تو دلیل محبوب ہے کہ مخلوق حیات بعد میں ہوئی، محبوب پہلے تھے اور زندہ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی حیات کی دلیل۔ اب بھی قبر میں دیکھو ہمارا عقیدہ کیا ہے، اہل ایمان کا، اہل اسلام کا، کہ قبر والے زندہ ہیں، قبر والے زندہ ہیں، کیونکہ اگر زندہ نہ ہوتے تو سلام کا حکم نہ ہوتا، السلام علیکم یا اہل القبور ہم نہ کہتے، یا بھی کہہ رہے ہیں، سلام بھی کہہ رہے ہیں۔ سلام بھی اس کو کیا جاتا ہے جو سلام کو سن بھی سکے اور جواب بھی دے سکے۔ اور جناب یا کلمہ ندا ہے، ندا کا معنی ہے پکارنا، منادا بھی وہی ہوتا ہے، پکارا بھی اسی کو جاتا ہے جو پکار کو سن بھی سکے اور جواب بھی دے سکے۔ تو ہم قبر والوں کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے میلاد والے آقا نے حکم دیا کہ قبرستان میں جاؤ، ہو مومنوں کا قبرستان، پھر سلام کرو۔ تو زندہ ہیں بھائی، انبیاء بھی زندہ، شہداء بھی زندہ، اولیاء بھی زندہ، مومنین بھی زندہ، اور ہمارے آقا بھی زندہ۔ لیکن جس زندگی سے باقی سارے زندہ ہیں، ہمارے آقا اس زندگی سے زندہ نہیں، آقا تو اس زندگی سے زندہ ہے جس کی نسبت اللہ کی ذات سے ہے، کیونکہ سرکار مظہر ہیں اللہ کی صفات کے، اس لیے سرکار کی زندگی یہ نہیں ہے
کہ موت کے بعد زندگی آئی، نہیں، سرکار جیسے دنیا میں زندہ تھے ویسے ہی قبر میں جلوہ فرمائے زندہ، تو پھر زندہ ہے تو قبر میں کیوں کاٹ دیا؟ بھئی تجھے کیا پتا، قبر بس یہی گڑھا ہی ہوتا ہے، صرف مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ ارے سرکار سے پوچھ قبر کہتے کس کو ہے؟ فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب آپ بتائیں، اب دیکھیں ہمارے چودھری صاحب جلوہ فرمایا، یہ باغوں کے مالک ہیں، باغ لگاتے ہیں سب کچھ، بتاؤ کبھی ایک مرلے میں بھی باغ لگایا ہے؟ ایک مرلے میں تو باغ نہیں لگتا نا، ایک کنال میں بھی باغ نہیں، ٹھیک ہے چھوٹی سی کوئی بنا دو، تو جناب بندہ باغ کے لیے تو اچھی خاصی زمین چاہیے نا۔ تو مومن کی قبر ہے جنت کا باغ، تو وہ مرلے میں باغ نہیں ہے۔ اب باغ تو ہے، غور کرنا، مومن کی میں سرکار کے فرمودات سنا، مومن کی قبر باغ تو ہے جنت کا، اللہ نے پھر باغوں میں لاشیں ڈال دی ہیں، مردے پڑے ہوئے ہیں باغوں میں، پھر باغ بنانے کا کیا فائدہ؟ وہ باغ بنانے کا فائدہ تو تب ہوگا کہ جس کی قبر باغ بنی ہے وہ اس قبر سے فیض حاصل کرے، فائدہ حاصل کرے، اس میں سیر کرے، اس کے پھل کھائے، اس میں آرام سے رہے، اس میں فرات حاصل کرے، تو یہ ہے باغ۔ اگر وہ مر چکے ہیں تو پھر باغ بنانے کا کیا فائدہ؟ لیکن سرکار کی ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے، کیوں؟ ممکن ہے کہ بعض کے ذہن میں آئے کہ وہ مومنوں کی مائیں، جو مومنوں کی مائیں ہیں نا، ازواجہ امہاتہم، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے ان سے نکاح حرام ہے۔ بھائی ماں سے نکاح حرام ہوتا ہے یقیناً، تو کیا ماں کی بیٹی سے نکاح حلال ہوتا ہے؟ کیونکہ میں ان پڑھ لوگوں کے سامنے تو نہیں بیٹھا نا، آپ تو میرے بھی استاد بیٹھے ہیں، معلم ہیں آپ، جناب بندہ منصب کتنا اونچا ہے، رب فرماتا ہے میں بھی معلم ہوں اور تمہیں بھی معلم بنا دوں، ہے جی۔ تو ہم رب تعالیٰ کی سنت پہ عمل کر کے پھر تعلیم و تعلم کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، دیکھیں بھائی، ماں سے نکاح حرام ہے، تو کیا ماں کی بیٹی سے نکاح حلال ہے؟ ماں کی بیٹی سے بھی نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ماں ہونے کی وجہ سے ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے تو پھر ان کی بیٹیوں سے بھی نکاح نہ ہو۔ مگر کیا حضرت ذوالنورین کے نکاح میں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں نہیں آئی؟ مولا علی کی نکاح میں میرے آقا کی لخت جگر سیدہ زہرا پاک، جن کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اسے اللہ توبہ کی توفیق بھی اس سے سلب کر لیتا ہے، وہ توبہ بھی نہیں کر سکتا ہوتا تو رب یہ نہ فرماتا کہ جناب لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں لعنتی چلو ہوتا، لیکن توبہ کرنے کے بعد آخرت میں تو لعنت ختم ہو جاتی۔ اگر نہیں رحمہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور سرکار فرماتے ہیں کہ یؤذینی ما آذاہا، جس نے زہرا پاک کو ایذا دیا اس نے مجھ محمد کو ایذا دیا۔ رب نے قرآن میں فرمایا جس نے میرے محبوب کو ایذا دیا اس نے مجھے ایذا دیا۔ اور جو اللہ کا موذی ہے، رسول اللہ کا موذی ہے جناب، وہ سیدہ زہرا پاک کا موذی، اللہ کا بھی موذی ہے، رسول اللہ کے بھی موذی، ان پر لعنت ہے، دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ آخرت کی لعنت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ان سے توفیق توبہ بھی سلب کر لی جاتی ہے، وہ توبہ بھی نہیں کر سکتے۔ جناب بندہ، آپ اگر کسی کی طرف کسی عیب کی نسبت کریں گے تو وہ جس کی طرف نسبت کرو گے وہ خوش نہیں، لازماً ان کو تکلیف ہوگی، ایذا پہنچے گا۔ اب کوئی کہے کہ جب سیدہ زہرا پاک
مطالبہ کر رہی تھی فدق کا مطالبہ، تو اس وقت وہ خطا پر تھی. یہ غلط بات ہے. زہرا کہتے ہی اس کو ہے جو ہر آن اور ہر لمحہ طیبہ ہو، طاہرہ ہو، پاک ہو ہر قسم کی. اور آپ ہیں بطول. بطول اس کو کہتے ہیں جو دنیا کی طرف دیکھتی بھی نہیں، تو ہم انہیں سائلہ بنائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو خیر بہرحال حضرات محترم، میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار کی دختر انور حضرت زہرا مولا علی کے نکاح میں ہے، ٹھیک ہے نا. اور نکاح بھی خود رب نے پڑھایا. رب نے محبوب علی کا اور فاطمہ کا نکاح میں نے عرش پہ کر دیا ہے، فرش پہ آپ کرتا. تو جناب غور کیجئے، اب ان کی بیٹی سے نکاح، خدیجۃ الکبریٰ ہماری ماں ہے، ان کی بیٹیوں سے نکاح حلال ہے، حلال. تو پتہ چلا وہ ہماری حقیقی مائیں نہیں ہیں، وہ ہماری روحانی مائیں ہیں، وہ ہماری ایمانی مائیں ہیں. جناب بندہ، اس لیے ان سے نکاح حرام کیوں ہے؟ اس لیے نکاح حرام ہے کہ جس بیوی کا خامند زندہ ہو، شوہر زندہ ہو، اس بیوی سے نکاح حرام ہوتا ہے. ازواج مطہرات کے شوہر اور ان کے جناب بندہ خامند ہمارے آقا میلاد والے وہ زندہ حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، اس لیے ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے. تو جناب میں آج یہ کر رہا تھا نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہے پڑھنے والے اور رب ہے پڑھانے والے، ٹھیک ہے نا، رب ہے پڑھانے. اب پڑھانے والا رب کامل، پڑھنے والا محبوب. اچھا آپ یہ بتائیں کہ بھئی پڑھانے والا اگر اپنی نگاہ شفقت، اپنی توجہ شاگرد کی طرف نہیں کرتا تو شاگرد علم کا فیض نہیں حاصل کر سکتا. اور فیض بھی وہ شاگرد حاصل کرے گا کہ استاذ دیکھے شاگرد کو اور شاگرد دیکھے استاذ کو، ٹھیک ہے نا. شاگرد دیکھے استاد. شاگرد اگر آنکھیں نیچی کر کے بیٹھا ہے تو علم نہیں پا سکے گا. شاگرد کو اونگ آ رہی ہے، علم نہیں پا سکے گا. استاد کی توجہ، کرم والی توجہ شاگرد کی طرف ہو، شاگرد اپنے استاد کا چہرہ دیکھ رہا ہو، ان کا انداز تکلم دیکھ رہا ہو، پھر علم راسخ ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب نے محبوب کو پڑھایا، رب نظر نہ آیا؟ رب نظر نہ آیا بھائی، رب محبوب کو دیکھ رہا تھا، محبوب رب کو دیکھ رہا تھا، تعلیم و تعلم ہو رہا تھا. اب کیونکہ وقت ہو گیا بہت زیادہ، ورنہ میں اس پر دلائل پیش کرتا ہوں کہ میرے رب نے محبوب کو کتنا وقت دیدار کرایا اور محبوب نے کتنا وقت دیدار کیا. کیونکہ دیدار کی بات تو سرکار کرتے ہیں نا، رأیت ربی فی احسن صورت فوضع کفہ بین کتفیہ فوجدت بردہ بین صدیہ. یہ تو سرکار نے فرما دیا. میں اس کی تشریح کی طرف نہیں جاتا کیونکہ نہ میری صحت اجازت دیتی ہے اور نہ وقت اجازت. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں مولوی کو بلایا، مولوی نے ہمیں پھنسایا ہے جی، اتنی دیر بٹھایا. بہرحال حضرات محترم، عرض یہ کر رہا ہوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معلم جب اللہ ہے نا تو ان کے علم کا ٹھکانہ نہیں، ان کے علم کا ایک ٹھکانہ نہیں. اسی لیے علامہ اقبال میں تیرا وجود الکتاب، تیرا وجود لوح بھی تو، لوح کہتے تختی کو، تختی فیض لیتی ہے اور قلم فیض دیتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. قلم حروف نقوش ثبت کرتی ہے تختی پہ اور تختی قلم سے فیض لیتی ہے. فرمایا کہ جب آپ اللہ سے فیض لیتے ہیں اس وقت آپ لوح ہوتے ہیں، اور جب مخلوق میں بانٹتے ہیں اس وقت آپ قلم ہوتے ہیں. اس لیے لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آپ
کیونکہ کتاب میں سب کچھ ہے. تو ہمارے آقا ہیں الکتاب. تو یہ جو کائنات ہے نا، گنبد آب گینا، یہ آسمان پانی کے رنگ کا نظر آتا ہے. اسی کو کہا کہ یہ گنبد، یہ گول ہے نا جناب. زمین بھی آپ پڑھاتے گول ہے، ہم نے تو پوری زمین نہیں دیکھی نا گول ہے یا نہیں ہے. تو 12 استادوں نے پڑھایا، ہم نے پڑھ لیا زمین گول ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ تم محیط ہو، اس میں ایک بلبلا ہے. پوری دنیا بلبلا. اب بلبلا کیوں فرمایا؟ کیونکہ بلبلے میں ہوا ہوتی ہے، سمندر کی، دریا کی بلبلے. اگر وہ ہوا نکل جائے بلبلا ختم. سرکار یہ تو بلبلا ہے آپ کی نگاہ کرم سے. اگر آپ کی نگاہ کرم ہٹ جائے تو کائنات کا وجود ہی مٹ جائے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے آپ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے.